بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے نیشنل قومی ہیرو محمد علی ستپارہ۔ یقیناً ان کے حوالے سے جو ٹریجڈی ہوئی ہے یہ ایک قومی المیہ ہے، کیونکہ محمد علی ستپارہ جیسے لوگ جو ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ محمد علی ستپارہ نہ صرف بلتستان کے بلکہ پورے وہ ایک ملک کے قومی ہیرو تھے۔ انہوں نے نامساعد حالات میں اس کوپہ ماہی کے مشکل ترین کھیل کو شروع کیا اور بہت کم عرصے میں، ابھی وہ نوجوان ہی تھے، نوجوانی میں ہی انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیے۔ ستپارہ جیسے ایک بہت ہی پسماندہ گاؤں میں وہ پیدا ہوتے ہیں اور ابتدائی تعلیم وہ یہیں ابتدا میں ستپارہ سے پھر اسکردو سے حاصل کرتے ہیں، اور نوجوانی سے ہی انہیں کھیل کود کا بالخصوص فٹ بال کا بہت شوق تھا، اور وہ یہاں اسکردو کے ایک مضافاتی گاؤں سوندوز جہاں وہ سیٹل تھے، ان کے ٹیم میں باقاعدہ وہ سینٹر فارورڈ کے طور پر وہ کھیلتے تھے، اور فٹ بال میں بھی انہوں نے اپنا بڑا نام کمایا۔ پھر ہائی پورٹر کے حیثیت سے انہوں نے اپنی کوپہ ماہی کے کیریئر کا آغاز کیا، اس شعبے میں آئے اور غیر ملکی بہت سارے نامور کوپہ ماہوں کے ساتھ بطور ہائی پورٹر انہوں نے کام کیا۔ بہت سارے بلند چوٹیوں پہ جانے کو انہیں اتفاق ہوا، اور ان کے اندر جو خودآداد صلاحیتیں تھیں مشکل سے مقابلہ کرنے کے حوالے سے، اور سخت اور مشکل چٹانوں پہ چڑھنے کا، اور اس میں جو پروفیشنل جو کلائمبرز ہوتے ہیں وہ جس طرح کے لباس، جس طرح کے شوز اور جس طرح کے اوزار استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس ابتدا میں اتنے وسائل بھی نہیں تھے۔ وہ کیجول عام لباس کے اندر بھی یہ خدمات انجام دیتے رہے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے K2 سمیت جب بلند چوٹیوں پہ چڑھنا شروع کیا تب بھی انہوں نے اپنا ایک نام پیدا کیا، اور آخر میں جا کے تو انہوں نے جو K2 انہوں نے سر کیا، گشبروم کو سر کیا، اور دوسرے جو ہے جو 8 چوٹیاں انہوں نے 8000 سے میٹر جو ہے بلند جو چوٹیاں سر کی ہیں، ان میں سے بیشتر کو انہوں نے بغیر مصنوعی آکسیجن کے، بغیر اضافی آکسیجن کے سر کیا، جو کہ یقیناً ایک ریکارڈ ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے جو نانگا پربت ہے اس کو موسم سرما میں سر کرنے کا جو پہلا پاکستانی پہلا کوپہ ماہ ہونے کا جو اعزاز ہے وہ بھی محمد علی ستپارہ کے سر ہے۔ انہوں نے موسم سرما میں پہلی دفعہ جو ہے وہ نانگا پربت کو سر کیا تھا، اور یہ تب تک سر نہیں ہو سکا تھا موسم سرما میں، اور یہی ایک جنون ان کے سر پہ سوار تھا کہ اگر انہیں وسائل مہیا ہو جائیں، ان کی سرپرستی کی جائے، تو وہ K2 سمیت، ماؤنٹ ایوریسٹ سمیت دیگر تمام چوٹیوں کو نہ صرف موسم گرما میں بلکہ موسم سرما میں بھی وہ سر کرتے ہوئے اس کا ریکارڈ قائم کریں گے۔ اور اب کی بار وہ جان سنوری کے ساتھ تھے، آئس لینڈ کے نامور کوپہ ماہ، وہ اس سے پہلے بھی یہاں آ چکے تھے، جنوری 2020 میں بھی وہ اٹیمپٹ کر چکے تھے موسم سرما میں K2 کو سر کرنے کا، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ تو جان سنوری نے بھی یہ دیکھا تھا کہ اس ریجن میں ایک باہمت نوجوان جو کوپہ ماہوں کی بہتر رہنمائی کر سکتا ہے، خدمت ان کو بہتر گائیڈ لائن دے سکتا ہے، اور ان کی قیادت میں اگر میں اپنی اس مہم کو دوبارہ سے شروع کروں تو شاید مجھے اس میں کامیابی ملے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے محمد علی ستپارہ کی خدمات حاصل کی۔ ان دونوں نے جوائنٹ وینچر کے طور پہ اب کی بار جو ہے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو سر کرنے کی مہم کا انہوں نے آغاز کیا۔ 28 نومبر کو انہوں نے یہاں اسکردو میں میڈیا سے گفتگو کی تھی، جس میں میں خود بھی شامل تھا، ہمارے دوسرے دوست بھی تھے۔ وہاں انہوں نے اپنے اس مہم کے حوالے سے تفصیلات سے بھی آگاہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری تیاری بھی ہے اور اللہ کے فضل سے جسمانی طور پر بھی فٹ ہیں، اور ہم کوشش کریں گے اب کی بار جو ہے K2 کو موسم سرما میں سر کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کریں۔ اور وہ اپنے اس مہم میں تھے، اور انہوں نے 3 بار اٹیمپٹ کیا، جہاں وہ کیمپ 3 تک گئے، لیکن نامساعد موسمی حالات کے باعث انہیں واپس آنا پڑا، اور آخر کار انہوں نے جو 5 فروری کو وہ آخری اٹیمپٹ جو انہوں نے کی، ان کا مرحوم کا اپنا بیٹا ساجد ستپارہ جو بھی ان کے ہمراہ تھے، لیکن وہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کیمپ 3 پر رکے تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان کے والد صاحب اور جان سنوری اور JP موہر جو ہے وہ تینوں باٹل نیک سے جو ہے اوپر وہ مہم جوئی کامیابی سے کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس کے بعد سے دوبارہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے ان کا رابطہ نہیں ہوا،
اور جو بھی ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا یہ یقیناً ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس سانحے کے نتیجے میں ہم اپنے بہت بڑے قومی ہیرو محمد علی سدپارہ سے محروم ہو گئے، اور ان کی تلاش کے لیے جو کوششیں ہوتی رہیں، جس میں مختلف اداروں نے اپنا حصہ ڈالا، اور جتنے حد تک انسان اپنے صلاحیتوں اور استطاعت کے مطابق کر سکتا تھا وہ کیا، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا کہ جس بندے نے اپنی پوری زندگی پہاڑوں کے لیے وقف کر رکھی ہو، پہاڑوں کے دامن میں ان کے لیے انہوں نے اپنے آغوش میں اس کو لے لیا، اور اس طرح کے وہاں پہ سما پیدا ہو گیا کہ مزید ان کی تلاش کو جاری رکھنا بھی ممکن نہ ہوا، اور نامساعد موسمی حالات کی باعث حکومتی سطح پر بالآخر یہ اعلان کیا گیا کہ محمد علی سدپارہ اور ان کے ساتھی غالباً اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو یقیناً محمد علی سدپارہ اگرچہ جسمانی طور پر اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح کم وقت میں بلند ترین چوٹیوں کو سر کر کے وہاں پہ ملک کا پرچم لہرایا، تو آج محمد علی سدپارہ ہر پاکستانی کے دل میں زندہ ہے۔ کوہ پیمائی سے شغف رکھنے والے اور کوہ پیمائی سے محبت کرنے والے ہر ملکی اور غیر ملکی جو کوہ پیمائی سے عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ اور ایک خوشائن بات یہ بھی ہے کہ جو ان کا جوان سال بیٹا ساجد علی سدپارہ وہ خود بھی K2 سر کر چکے ہیں ماضی میں اپنے والد کے ہمراہ، اور وہ اب اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو ان کے والد مرحوم کے جو نامکمل جو مشن ہے، یعنی ان کا ارادہ تھا کہ وہ دنیا میں موجود جو 8000 میٹر سے بلند 14 تمام چوٹیوں کو سر کریں، اس کو پاکستان کا سبز ہیر لالی پرچم لہرائے۔ اب ساجد علی سدپارہ اس حوالے سے پرعزم ہے کہ وہ اپنے والد مرحوم کے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، اور وہ بھرپور اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے تاکہ وہ بقیہ جتنے 8 تو محمد علی سدپارہ نے سر کر لی تھی، اور جو بقیہ جو چوٹیاں ہیں ان کو ساجد علی سدپارہ اس کو سر کریں گے، اور پورے پاکستانی قوم کا بھی سر فخر سے مزید بلند کریں گے۔ تو ہم سب کی دعائیں، نیک تمنائیں محمد علی سدپارہ کے بیٹے کے ساتھ، ساجد علی سدپارہ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محمد علی سدپارہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور ساجد سدپارہ کو اپنے والد کے اس مشن کی تکمیل کے لیے کامیابی، عزم اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔